السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے یہ بانگ درا کی 39ویں نظم ہے اور اس نظم کا عنوان ہے ترانہ ہندی، یعنی ہندوستان کا ترانہ، ہندوستان کا نغمہ۔ اور جس طرح عنوان سے ظاہر ہے علامہ اقبال نے اس نظم میں اپنی حب الوطنی کا اظہار کیا ہے اور ہندوستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ہندوستان کی تعریف کی ہے۔ یاد رکھیں یہ نظم علامہ اقبال کی ابتدائی شاعری میں سے ہے جب علامہ اقبال ہندوستان سے بے حد محبت کرتے تھے اور وطنیت کے قائل تھے، لیکن جب 1905 کو علامہ اقبال یورپ چلے گئے، وہاں پہ اس نے وطنیت کو قریب سے دیکھا، جہاں پر ایک خاص خطے کے لوگوں کو آپس میں ملا کے ایک قوم کا نام دیا جاتا تھا، وطن کا نام دیا جاتا تھا، جس سے مختلف مسائل کریٹ ہوتے تھے۔ تو علامہ اقبال جب یورپ سے واپس آیا تو اس کے دل میں جو وطن سے محبت تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور وطنیت کی جگہ قومیت نے لے لی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو شاعری کی اس میں مسلمان قوم کے لیے اس نے شاعری کی، امت مسلمہ کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کیا۔ جو وطنیت کا جذبہ تھا وہ ماند پڑ گیا۔ تو یہ چونکہ ابتدائی شاعری ہے اس لیے اس میں وطنیت کا جذبہ غالب ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ بہت ہی سمپل شاعری ہے، کہتا ہے کہ جو ہمارا ہندوستان کا خطہ ہے، جو ہمارا وطن ہندوستان ہے، تمام دنیا میں سب سے پیارا ہے، سب سے اچھا ہے، اور ہم جو یہاں کے لوگ ہیں ہم تو بلبلیں ہیں۔ جس طرح بلبل چمن میں خوش ہوتا ہے اور چمن کا گیت گاتا ہے، اسی طرح ہم اس میں خوش ہیں اور ہندوستان کا گیت گاتے ہیں۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہے ہم بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ کہتا ہے جب ہم پردیس میں ہوتے ہیں، غربت میں ہوتے ہیں، تو ہمارا دل ہندوستان میں ہی ہوتا ہے، ہمارے دل میں ہندوستان کا خیال ہی ہوتا ہے، ہمارا دل ہندوستان میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ ہم وہی ہوتے ہیں خیالی طور پہ، دلی طور پہ ہم وہی ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا دل ہو۔ یعنی ہم اگر پردیس میں ہوں، اگر مسافر بھی ہوں، تب بھی ہمارے ذہن میں ہندوستان ہی ہوتا ہے، ہم ذہنی طور پر ہندوستان میں ہی ہوتے ہیں۔ اور پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ سنتری چوکیدار کو کہتے ہیں اور پاسبان محافظ کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمالیہ کو انہوں نے خطاب کیا ہے، ہمالیہ کے بارے میں اور اس نے شاعری کی ہے۔ کہتا ہے پربت وہ پہاڑی وہ سب سے اونچا جو کہ تمام پہاڑوں سے اونچا ہے، ہمسایہ آسمان کا اور وہ آسمان کا پڑوسی ہے، آسمان سے باتیں کرتا ہوا پہاڑ ہے، یعنی ہمالیہ جو بہت اونچی پہاڑی ہے، وہ سنتری ہمارا، وہ تو ہمارا چوکیدار کی طرح ہے، وہ ہمارے محافظ کی طرح ہے، ہمارا محافظ ہے۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے، گلشن ہے جن کے دم سے، رشک جناں ہمارا۔ رشک جناں جس پر جنت بھی فخر کرے، اور گودی میں یعنی اس کے گود میں کہتا ہے کہ یہ جو پربت ہے، یہ جو ہمالیہ ہے، اس سے کہتا ہے ہزاروں ندیاں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں، خوبصورت ندیاں ہیں جو اس پربت کی گود میں کھیلتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پربت سے، اس پہاڑی سلسلے سے ہزاروں ندیاں رواں ہوتی ہیں۔ گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا، اور انہی ندیوں کی وجہ سے بہت خوبصورت سبزے کے چمن بنتے ہیں اور اس قدر خوبصورت گلستان بنتے ہیں کہ جن پر جنت بھی فخر کرے، جو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، رود گنگا دریائے گنگا، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ علامہ اقبال اس دور کو یاد کرتے ہیں جب ان کا قافلہ، ان کا خاندان
ہندوستان آئے تھے، ہندوستان میں وارد ہوئے تھے، اور کہتا ہے کہ اے دریائے گنگا، کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب ہمارا قافلہ تمہارے دامن میں اترا تھا، ہم ہندوستان میں داخل ہو گئے تھے، مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اب یہاں پہ جو آپس میں اختلافات ہیں، فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی بھی مذہب انسان کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، بلکہ مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ کہتا ہے ہم سب ہندوستانی ہیں اور یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم محبت سے رہیں، امن سے رہیں، کیونکہ کوئی بھی مذہب ہمیں آپس میں اختلافات اور دشمنی کا درس نہیں دیتا، ہر مذہب محبت کا درس دیتا ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کہتا ہے یونان، مصر، روم جن کی عظمتیں ختم ہو چکی ہیں، کسی زمانے میں یہ تو بہت عظیم ممالک تھے، عظیم ان کی سلطنت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت ختم ہو گئی۔ لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ آج تک ہمارا نام و نشان باقی ہے، ہماری عظمت قائم ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کہتا ہے کوئی خاص بات تو ہم میں ہے، کوئی خوبی، کوئی خصوصیت ہم ہندوستانیوں میں ضرور ہے کہ صدیوں سے جو ہے ہم نہیں مٹتے، حالانکہ دور زمان یعنی گردش ایام یا گردش دوران یا پورا زمانہ کہتا ہے ہمارے خلاف ہے، ہمارا دشمن ہے، پھر بھی ہم میں کوئی خوبی ضرور موجود ہے کہ یہ جو دوران ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ ہمیں نہیں مٹا سکا، ہم قائم و دائم ہیں۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ درد نہاں چھپا ہوا غم۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو عام جو نظم ہے اس سے تھوڑا سا کٹا ہوا شعر لگتا ہے کہ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں۔ کہتا ہے اقبال دنیا میں ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے، کوئی محرم ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہماری جان پہچان ہی نہیں ہے، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ اسی لیے کس کو جو ہمارے دل میں چھپا ہوا درد ہے اس کے بارے میں علم ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑا سا اس کو گہرائی سے اگر دیکھا جائے، دور کو دیکھا جائے، اقبال کی اور شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال جو چھپے ہوئے درد کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان میں جو فرقہ پرستی تھی، ہندوستان میں جو اختلافات تھے، ان کی وجہ سے اقبال کے دل میں ایک کسک تھی، ایک درد تھا، ایک غم تھا۔ اسی کو آخری شعر میں بیان کر رہا ہے کہ یہ ہندوستان اتنا خوبصورت ہے، اتنا عظیم ملک ہے، لیکن یہاں پہ فرقہ بندی ہے، یہاں فرقہ پرستی ہے۔ تو کہتا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو یہ میں راز بتا دوں کہ ہمارے دل میں یہ درد چھپا ہوا ہے، یہ غم چھپا ہوا ہے، اور ہم یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اختلافات کی وجہ سے کس قدر غمگین ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی نظم جس میں علامہ اقبال نے ہندوستان کے حوالے سے شاعری کی ہے، اور یہ اس نظم سے ان کی حب الوطنی جھلکتی ہے، نظر آتی ہے۔ اور جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ بعد میں جو وطنیت کا جذبہ تھا وہ ماند پڑ گیا تھا، اور اقبال وطنیت سے ہوتے ہوئے قومیت کی طرف چلے گئے، اور پھر وہ ہندوستان کے لیے شاعری نہیں کی، پھر اس نے امت مسلمہ کے لیے شاعری شروع کی۔ تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔